اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 57 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور مہلت اور وقت دیا اور ہمیں یہ سمجھ اور یہ فہم بھی دی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر اللہ تعالیٰ آخرت میں فلاح اور کامیابی ہمارے لیے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کل ہم نے جو آیت نمبر 56 تک، آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک جو آیات دیکھی تھیں، ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے آنورڈ، بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوا تھا کہ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو یا پھٹکار ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی۔ ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہو یا ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ شرک سرکش لوگ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، پس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کل کے سبق میں اور اس سے پہلے کے سبق میں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا،
ان کے بارے میں تذکرہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر کے ان کو تاریخ بنا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو کتاب بھی عطا کی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے اس کتاب کو نہیں مانا، یا اس طرح سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں وہی تسلسل جو ہے یا وہی سلسلہ کلام آگے بھی چل رہا ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک مختلف طرح کے لوگ یا ایک مختلف طرح کا گروہ، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہم من خشیت، وہ سب خوف سے یا خشیت سے، ربہم اپنے رب کے، مشفقون وہ سب ڈرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یا اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اس کی پکڑ اور اس کے انصاف کے خوف سے۔ پہلے بھی کافی دفعہ ذکر ہو چکا کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی امید، اس کی محبت اور امید اور اس کے خوف کے درمیان میں اپنی زندگی جو ہے وہ رکھتا ہے، اور وہی جو ہے ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ صحیح تقوی کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خوف یا اللہ سے ڈر کا مطلب کہ اس کی گناہوں، اس کی پکڑ سے ڈر، اس کی پکڑ سے ڈر، اس کے پکڑ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو ایسے برے کاموں سے بچانا جو عذاب الہی یا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جو بعد میں آنے والے وقت میں یا قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ کرتے ہیں، ایسے سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے مطلب اس کے عذاب کے خوف سے، اس کی سزا کے خوف سے۔ اور پھر امید بھی رکھنا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نیک اجر دے گا، اس کا اچھا اجر دے گا، اس امید کے ساتھ وہ پھر نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، جہاں پر ان کو نیکی کے کام کا جو بھی ان کے استطاعت کے مطابق ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یعنی خوف اور اللہ سے خوف اور اس سے امید کے درمیان وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ اللہ سے خوف، آٹومیٹیکلی اس میں دونوں پہلو سامنے آ گئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے، اس کی پکڑ کے، اس کے عذاب کے، اس کے سزا کے ڈر سے اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، کوئی برائی کے کاموں سے دور رکھتے ہیں، فضولیات سے دور رکھتے ہیں، اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب رکھتے ہیں، مائل رکھتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے۔ اب یہ کچھ وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ آیات آ رہی ہیں۔ پچھلی آیات جو ہیں وہ تو منکرین کے بارے میں تھی، یا جو جھٹلانے والے جو ان کے بارے میں، یا اس میں وہ لوگ بھی جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور انکار کرنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کافر، جن کو ہم عام الفاظ میں کافر کہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ایمان لائے لیکن پریکٹیکلی ان میں کوئی ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال بے شک وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یا اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو سب آیات پر اپنے رب کی ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کی آیات، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ان کو ملتے ہیں، اللہ کی نصیحت ان کو ملتی ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں، اس کو پوری طرح سے قبول کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو اپنے دلوں میں ڈھالتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان لانا یہ ہے۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی بھی صورت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ شریک اس کی ذات کے اعتبار سے ہو جائے، اس کی صفات کے اعتبار سے ہو جائے، یعنی شرک کی بھی بہت ساری ذیلی قسمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں، ان ساری چھوٹی چھوٹی برانچز سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف
तौहीद पर ही कायम रखने की कोशिश करते हैं या तौहीद पर ही कायम रखते हैं, हर मामले में वो अल्लाह की तरफ उम्मीद लगाए बैठते हैं और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी से रिव्यू करते हैं और उसी से अपना अपना दिली लगाव जो है वो रखते हैं। वल्लज़ीन युअतून मा आतू, और वो जो देते हैं जो वो सब दे सकें। वल्लज़ीन युअतून मा आतू, और वो सब जो देते हैं जो वो दे सकें, यानी जो उनके बस में पड़ता है या जो उनके दायरे इख्तियार में या जो उनकी कुदरत में है, जो उनके पास वसाइल हैं उसमें से वो देते हैं जितना वो दे सकते हैं। व कुलूबहुम, और इस हाल में वो देते हैं जब, तो इस हाल में देते हैं कुलूबहुम के उनके दिल वजिला डरने वाले हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि बेशक वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं या अपने रब की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। वो जो कुछ दे सकते हैं, जो कुछ उनसे बन पड़ता है उसके मुताबिक वो उसमें से देते हैं, और जब वो देते हैं तो देते भी इस हाल में है कि वो डर रहे होते हैं कि हम अपने रब की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। उनके दिल डरने वाले होते हैं कि हम अपने रब की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। ये आयत जो है ये काफी वसी मानी रखती है, उसको समझने की जरूरत है। हल्का सा इसका इशारा करते हैं कि क्या इसका मतलब है। एक तो वल्लज़ीन युअतून, और वो सब देते हैं, किसी को देना, किसी की मदद करना, आम तौर पर इसका मतलब यही लिया जाता है कि माल से किसी मदद करते हैं, कुछ पैसे वैसे देकर मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओपन आयत है, इसमें किसी किसी पर्टिकुलर चीज का तज़किरा नहीं है कि क्या वो देते हैं या क्या वो खर्च करते हैं, तो इसमें इसको हम ओपन करके भी समझ सकते हैं कि जो कुछ उनके पास बन पड़ता है वो उसको देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं या अल्लाह की राह में देते हैं। उसमें माल जो है वो तो ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आता है। माल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो जो कुछ उनके है पास है। अगर किसी के पास माल नहीं है तो वो उसके पास अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी हुई है, तो अपनी सेहत से वो एफर्ट कर सकता है अल्लाह के लिए या अल्लाह के लोगों के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए। अगर उसमें अल्लाह ताला ने उसको बसीरत दी हुई है, ये भी एक अल्लाह ताला की देन में से है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी एतबार से पढ़ा लिखा शख्स, लेकिन वो इतनी बसीरत नहीं रखता, इतनी दूरबीनी से वो नहीं देखता जितना कि एक आम एवरेज जो या कई दफ़ा अनपढ़ शख्स भी, कि वो हालात और वाक़यात के मुताबिक बड़ी दूर की सोच सकता है। तो ये भी अल्लाह ताला की देन है अक्सर लोगों को। तो जो इस तरह की बसीरत रखता है, उस बसीरत को किस तरह से, या इल्म जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है उसको वो किस तरह से, यानी उसके पास जितनी अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला ने उसको दी हुई हैं, उनमें से जिस कदर वो दे सकता है दूसरों को, वो उसको देता है। लेकिन जब वो दूसरों को देता है वो चीजें, तो फिर वो इस हाल में देता है कि उसको इस बात का डर होता है कि मुझे वापस अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है। यानी कि वो जब देता है तो उसमें वो ऐसी चीजें नहीं करता जिससे अल्लाह की पकड़ हो, या जिससे उसका जो देना है या उसका जो अमल है वो नाक मकबूल हो जाए, उसको वो अल्लाह के रास्ते में कबूल ही ना हो। यानी कि वो रियाकारी से बचते हैं, वो दिखावे से बचते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो किसी की मदद कर भी दें किसी भी सूरत में, तो उसके ऊपर एहसान जताने लगते हैं, उसके ऊपर ढोंस जमाने लगते हैं, या अपने किसी जाती मफाद के लिए, दुनियावी मफाद के लिए वो ऐसा करते हैं कि मतलब कि वो किसी को मदद करूंगा तो उससे मुझे कुछ रिटर्न में मदद मिल जाएगी या रिटर्न में मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों से बच बचा कर वो खालस अल्लाह की रजा के लिए देते हैं कि आखिर में उनकी पकड़ भी होने वाली है। तो ये ना हो कि हम ये माल दुनिया में, हम ये माल या ये जो भी कोशिश है वो भी हम देकर जाया कर दें और आखिर में भी हमारी पकड़ हो जाए। तो अल्लाह के रास्ते में जब वो देते हैं तो वो एक डर, आखिरत के खौफ के डर से देते हैं कि कहीं आखिरत में उनका अंजाम जो है वो ना मकबूल ना हो जाए, या उनका अंजाम जो है वो उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए वो अपने आप को वही खुशू और आजिज़ी और इनकसारी के एतबार से मतलब जितने भी पहलू हैं उसके अल्लाह के रास्ते में उनकी मदद करने के या खिदमत करने के, उनको शामिल हाल रखते हैं। बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी तदबीर के साथ वो दूसरों को देते भी हैं, और जो कुछ उनसे बन पड़ता है, जिस हाल जो भी उनके बस में होता है। तो बहरहाल ये आयत भी बहुत वसी मानी रखती है, और मेरा ख्याल है हमें इशारा समझ लग गया। बहरहाल ये तीन चार चीज़ें कुछ लोगों के बारे में
کہ سب سے پہلے تو جو اللہ کے خوف سے اس کی پکڑ کے ڈر سے اسے ڈرتے رہتے ہیں، اسے خوف کھاتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو پھر سیدھا رکھتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، صحیح معنوں میں ایمان لانے والے، اور جو کسی طرح کا بھی شرک نہیں کرتے، چاہے وہ صفات میں ہے، چاہے وہ ذات میں ہے، چاہے وہ اپنے عقیدے میں ہے، کسی طرح کا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف اسی سے وہ امید لگاتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان سے من پڑتا ہے وہ آخرت کے ڈر سے کہ اللہ کی طرف ان کو لوٹائے جانا ہے، اس کے ڈر کر وہ جو کچھ ان سے بڑھ پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک یسارعون فی الخیرات، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، جب بھی ان کو بھلائی کا موقع ملتا ہے تو وہ اس میں دیر نہیں لگاتے، جیسا کہ ابھی اوپر ذکر ہوا کہ جو کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اور بس میں جب ہو تو جیسے ہی ان کا کوئی نیکی کا ملا، کوئی موقع ملا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بس میں ہے، یہ تھوڑی سی مطلب مال و دولت کے بھی اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں نہیں، کئی دفعہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے یا تھوڑے سے مال کے عوض اگلے کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی سی مدد تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، تو وہ بس اس میں جلدی کرتے ہیں، جتنی جلدی کرتے ہیں، اور پھر وہ سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، پہل کرنے والے ہوتے ہیں، لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، پہل کرنے والے ہوتے ہیں، آگے لگ کر آگے بڑھ کر وہ اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھلائی کے نیک کام جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جلدی کرنے والے ہیں بھلائیوں میں، اور سبقت لے جانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ یہ لوگ ان کی ذکر ہو رہا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور پھر یہ ایک درمیانی آیت جو بہت ہی اہم آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو یا کسی بھی شخص کو، کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی استطاعت کے مطابق، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو یا کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطقو بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ یا جو حق کو بیان کرتی ہے، وہم، اور وہ لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے اس کو دو پارٹ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم تکلیف دیتے مگر کسی بھی نفس کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ اس سے پہلے بھی 2-3 جگہ پر اس سے ملتی جلتی آیات جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھا بھی تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اس کے اوپر تکلیف نہیں اس کو دیتے۔ یہ بہت ہی ہمیں آسان کرنے والی آیت بھی ہے اور بہت ہی جھنجھوڑنے والی آیت بھی ہے، یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زندگی کو آسان کرتی ہے، لیکن اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے دوسرے پہلو کو پکڑ میں بھی لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتے یا اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، جتنی اس کو ہمت عطا کی ہے، یا جتنی اس کو رزق اور نعمتیں عطا کی ہے، انہی کے مطابق وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر چھوٹ تو بہت جگہ پر مل جاتی ہے ہمیں، جیسے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مثال کے طور پر کہ زکوٰۃ کا ایک نصاب جو ہے، اس نصاب لیول سے کم اگر کسی کے پاس کوئی سیونگ ہے تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے لیے اس کو چھوٹ ہے۔
ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے معاملوں میں کہ جس کا جہاں جہاں تک پہنچ پڑتی ہے وہاں تک وہ ذمہ دار ہے، اس سے آگے کا نہیں. جتنی اس کی ہمت میں ہے اس سے آگے کی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن کتنی اس میں ہمت ہے، اس میں کتنی ہمت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا وسائل دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سکلز دے رکھی ہیں، اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا وہ ہمارا اپنا کام ہے. اور ہمارے اپنی سکلز کے مطابق ہمیں ڈیلیور کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک طرف یہ ہمیں کہہ دیا کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، میں اس کے مطابق تمہاری پکڑ کروں گا، یا اس کے مطابق تمہارا حساب کتاب لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. اب ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کیا کیا سکلز ہمیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا کیا ہمیں وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، کیا کیا ہمیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن اب دنیا کی آزمائش ہے کہ ان صلاحیتوں کو، ان سکلز کو، یا ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو خاص ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم کیسے برے کار لاتے ہیں، ان کو ہم کیسے کھپاتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. دنیا کے میٹر میں ہم اگر اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں تو جب شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کتنی بہترین پرفیکشن کے ساتھ اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہ مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں. یا کاروباری افراد کو بھی اگر دیکھیں کہ جب ان کو کاروبار کا میٹر آتا ہے تو ان کی ساری بصیرت ان کے سامنے آتی ہے، ان کی ساری توانائیاں جو ہیں وہ ساری سب کے سب اجاگر ہو جاتی ہیں. مارکیٹنگ سکلز ان کے پاس بے شمار قسم کی ہوتی ہیں، بے شمار طریقے سے وہ اسٹریٹجیز جو ہے ان کو لاگو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مارکیٹنگ نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے ہر طرح کا کام کرتے ہیں. لیکن وہی توانائیاں اور وہی سکلز اور وہی جو ان کی بصیرت ہے جب دین کے میٹر میں آ جائیں تو وہ سب وہیں دھڑم سے گر جاتی ہیں اور زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وہ سکلز جو وہ دنیا میں کھپا رہے ہیں، کیا ان کو وہ اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے نہیں وہ استعمال کر سکتے؟ ایک عام بندے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیز، جیسا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس بھلے کے مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی شخصیت اتنی باروب ہے کہ اس کے علاقے میں یا اس کی رہن سہن جہاں پر ہے، جو بھی گلی محلہ یا جہاں پر وہ رہتا ہے، وہاں پر اس کا ایک ٹھاٹ ہے، وہاں پر اس کی عزت ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں. تو اس کی بات سننے ہیں تو یعنی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کا متاثر کرنا جو ہے وہ صرف دین کو چھوڑ کر دنیا کی لغویات میں ہے. دنیا کے معاملات میں وہ دوسروں کو مطلب گائیڈ لائن دیتا رہتا ہے، لیکن دین کے میٹر میں حالانکہ لوگ جو ہیں اس کی بات سنتے ہیں، اس کا اثر رکھتی ہے اس کی بات، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف بلائے. دنیا کے معاملات جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، ان چیزوں کو سمجھ کے مطابق کسی دوسرے کو علم دے دے، کسی دوسرے کو تھوڑی سی تعلیم دے دے. یہ 100 طریقے ہیں کہ وہ کسی طرح سے مدد کر سکتا ہے. لیکن وہ اپنی ایسی جو سکلز ہیں صرف ان کو دنیا میں اگر کھپا رہا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنی سکلز ڈھونڈو، تم اپنی صلاحیتیں جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو ایکسپلور کرو اور ان کو پھر میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک طرف سے یہ چھوٹ دے دی تو دوسری طرف سے پکڑ بھی رکھی کہ دیکھو یہ سکل جو تمہارے بس میں نہیں ہے ان کو میں نہیں کرتا، لیکن جو تمہارے بس میں ہے اس کا حساب کتاب میں ضرور لوں گا، اس میں پھر میں ضرور پوچھ گچھ کروں گا، اس میں پھر ضرور پکڑ ہوگی. لہٰذا اس آیت کو آسانی کے معنوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آسانی کی ہمارے اوپر کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں چھوٹ دے دیتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بس میں ہیں، لیکن ہم اگر جان بوجھ کر اس کو اگنور کر دیں تو یقیناً مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں وہ مل گئی چیزیں، تو اس کا حساب کتاب دینا تو ہمیں اس وقت اس کی سوچ اور فہم ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. بہرحال یہ آیت جو ہے بہت ہی اور طرح کے طریقے سے وسعت کے ساتھ، بلکہ علماء جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم کے اس کے اوپر مطلب بیانات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں اپنی اسپیچز وغیرہ.
تو یہ آیت ایک طرف ہمیں بہت آسان بھی کرتی ہے اور دوسری طرف ہمیں بہت سارے فکر مندی جو ہے وہ بھی لاحق کرنے کی طرف ہے، متوجہ ہماری توجہ جو ہے وہ بھی مبذول کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا پرکھ کر دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہماری ذمہ داری اللہ کے لیے، نہ کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہم ہر طرح کے معاملات کرتے جائیں اور آخرت کے معاملات میں جب آتے ہیں تو ہمارے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں، ہمارے پاس تو طاقت نہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں، ہمارے پاس تو وہ نہیں، تو یہ بہانے بازیاں جو ہے اللہ کے ہاں تو نہیں چلیں گی۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں، اسی لیے ہم نے اس آیت کو دو حصوں میں سمجھنے کی کوشش کی کہ اب دوسرا حصہ اس آیت کا کیا کہتا ہے۔ دوسرا حصہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے یا حق کو بیان کرنے والی ہے۔ یہ کتاب وہی لوح محفوظ ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ لکھا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو وہ بولتی ہے، جو وہ حق کو بیان کرتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کتاب کے مطابق کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا یا کسی کی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ کتاب کیا بولتی ہے؟ اب یہ کتاب کیا بولتی ہے یا کیا بیان کرتی ہے؟ یہ محاورتاً ہم روزمرہ محاوروں میں یوز کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ کتاب بولتی ہے یا کتاب میں بیان کیا گیا یا کتاب بیان کرتی ہے۔ اب کتاب کیا بیان کرتی ہے؟ آیت کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی بہت، ایک تو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وسعتیں دے رکھی ہیں انسان کو، کیا سکلز اور صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان صلاحیتوں کے مطابق نمبر 2 پوائنٹ جو ہے اس کو پرکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کیا سکلز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، کسی انسان کو کیا صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کیا اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا اس کو رزق دے رکھے ہیں۔ پھر نمبر 2 ان رزق کے مطابق، اس صلاحیتوں کے مطابق پھر اس کی جانچ پڑتال کرنا یا اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب کرنا۔ تو یہ کتاب در حقیقت دونوں چیزیں وہاں پر نوٹ کیے بیٹھی ہے، یہ کتاب دونوں چیزیں نوٹ کیے بیٹھی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ کیسے کہ جیسے ہم روزمرہ زندگی میں مطلب کچھ رپورٹس وغیرہ جب پریپیئر کرتے ہیں تو ایک کمپیریزن رپورٹ ہم آتی ہوتی ہے ہماری، ہم بزنس میں بھی ویسے بھی اسٹڈیز وغیرہ میں کرتے ہیں، کمپیریٹیو رپورٹ ہم کرتے ہیں، کمپیریزن۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ لے کہ ایک کمپیریزن کے لیے وہاں پر سارا کچھ لکھ دیا گیا، ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک کالم میں لکھ دی وہاں پر۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک توجیہ کر رہا ہوں صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ در حقیقت کیا ہے، یہ آیت متشابہات میں سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آنے والی ہیں ایک دن، اور وہ دن قریب ہے۔ بہرحال ہم اپنی سمجھ کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک کالم بنا دیا جس میں سارا کچھ لکھ دیا، یہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کیا کیا صلاحیتیں دی، اس کو مال و دولت جو ہے وہ کتنا دیا، اس کو صحت جو ہے وہ کتنی دی، اس کو بصیرت کتنی دی، اس کو علم کتنا دیا، اس کو باقی معاملات میں کس طرح سے پرکھنا ہے، کس طرح سے اسٹریٹجیز بنانی ہے، سوچ سمجھ بوجھ عقل و شعور جو ہے وہ کتنا دیا۔ وہ ساری اسکل سیٹ کی ایک لسٹ جو ہے وہ بنا دی، ہم اس کو اسکل سیٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، مطلب اکثر جو ہے اپنے بزنس میں یا اپنے میٹرز میں استعمال کرتے ہیں اسکل سیٹ، یعنی جتنی صلاحیتیں انسان کی وہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ لسٹ کر دی گئی، ایک جگہ پر لکھ دی گئی۔ اب اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق تم اللہ کے دین کی طرف بلاؤ یا اللہ کے دین کے لیے کام کرو، اس کی خدمت کرو، تو ہر سکل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا پھر اس کے کمپیریٹیو دوسرے کالم میں وہ بھی لکھ دیا گیا، یا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اس صحت کو کتنی صحت دی، اور اس میں سے کتنی صحت دنیا کے لیے کھپا دی اور کتنی صحت دین کے لیے کھپائی۔ اس کو مال و دولت دیا، کتنا مال و دولت اس نے دنیا کے لیے کھپایا، کتنا مال و دولت اس نے دین کے لیے کھپایا۔ دنیا کے لیے کھپایا اتنا جتنی اس کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ اگر اس نے دین کے لیے کھپایا تو وہ کامیاب، سارے کا سارا اس نے دنیا کے لیے کھپا دیا تو ناکام۔
سارے کا سارا دین کے لیے کھپا دیا. تو اس میں بھی پھر وہ تھوڑی سی سوچ کی سمجھ کی بات ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. مطلب وراثت کو ساری کی ساری جائیداد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں کسی دوسرے کے نام لگا دینا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. باہر ایک میانہ روی طریقے سے دنیا کے لیے کتنی ایفرٹ جو ہیں وہ کی، اور آخرت کے لیے کتنی کی وہ ساری، اور اس کے مطابق پھر تیسرے کالم میں اس کا نتیجہ ہر ایک کا. اتنا مال و دولت ملا، اتنی ضرورت دنیا کی تھی جس کے اوپر خرچ کیا، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا رزلٹ کیا. صحت اتنی دی، اس کو اتنے کاموں میں صرف کیا دنیا کے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کا رزلٹ یہ آ گیا. اتنی بصیرت دی یا اتنا علم دیا یا اتنی عقل اور شعور اور فہم دیا، اس کو ہم نے دنیا کے میٹرز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا کیا، اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے کے لیے کتنی کوشش کی، اور اس کا کیا نتیجہ. تو یہ کتاب جو ہے یہ بہت کچھ بولتی ہے، بہت کچھ بیان کرنے والی کتاب ہے. کہ پچھلی آیت کے اس آیت کو اگر کمبائن کر کے پڑھیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں تکلیف نہیں دی کہ تمہاری وسعت کے مطابق، لیکن ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو تمہاری وسعتوں کو بھی ریکارڈ کیے بیٹھی ہے، اور ان وسعتوں کو تم نے کہاں کہاں یوز کیا وہ بھی ریکارڈ کیے بیٹھی ہے. اور پھر اس کے مطابق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور سب وہ ریٹن ایویڈنس اور پروف کی شکل میں سارا کچھ آ جائے گا. تو کسی کے وہاں پر مجال نہیں ہوگی کہ وہ سوال اٹھا سکے یا انگلی اٹھا سکے یا اس کی طرف اشارہ ہی کر سکے کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہر چیز کا ایویڈنس اور ہر چیز کا پروف جو ہے ہر طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس کے کتاب اس کے سامنے لکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، اس کے اعضاء اس کے بولیں گے، مختلف طرح کی گواہیاں ان کو ملیں گی جن کے نتیجے میں مطلب انصاف جو ہے وہاں پر وہ خود بولے گا کہ ہاں یہ انصاف کا دن ہے. بہرحال یہ آیت جو ہے یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، ہمارے رویوں کو درست کرنے کے لیے، ہمارے سکلز کو دیکھنے کے لیے، ہمارے اندر جھانکنے کے لیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیا توانائیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور ان توانائیوں کو ہم کہاں پر صرف کر رہے ہیں، کتنی دنیا کی ضرورت ہے اور کتنی ہمارے دوسری طرف ضرورت ہے. اور دونوں طرفوں کو پھر برابر رکھ کر جب ہم چلیں گے تو یقیناً آخرت میں ایک امید جو ہے وہی لوگ جو پچھلی آیات میں ہوا کہ جو جتنا وہ ان سے بن پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی دیکھیں، اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، اور اس کی آیات کے اوپر ایمان بھی لانے والے ہیں. اور پھر اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعتیں دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکلز اور صلاحیتیں دے رکھی، ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو مطلب دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی جس قدر ضرورت ہے اس میں میانہ روی سے اور یا ایوریج طریقے سے یا مناسب طریقے سے، معروف طریقے سے وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں. تو یقیناً ایسے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو بھی کامیاب ہیں، اور آخرت میں پھر یقیناً ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا. اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ وہ اس انصاف کے مطابق وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اور ضرور جو ہے جنت کی صورت میں ان کو صلہ بھی عطا فرمائیں گے. اب آگے ایک دو آیات اور دیکھ لیتے ہیں بس. بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، بلکہ ان کے دل تو اس سے غفلت میں ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال، من دون ذالک، اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، وہ جو سب عمل کرنے والے ہیں. اس کے باوجود یہ اوپر جو ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو یہ آخری آیت جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت کے مطابق یا اس کی طاقت کے سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں یا لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے. پچھلی 4-5-6 آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کچھ لوگ جو ہیں یا وہ لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں وہ کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں یا کیا کیا ان کی صفات ہیں، ان کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور باہر تو کچھ اس کے باوجود
اس کے باوجود، یہ ساری عقل، یہ ساری فہم، یہ ساری انفارمیشن دینے کے باوجود ان کے دل جو ہیں یا بہت سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر غفلت کا خول جو ہے وہ چڑھا رکھا ہے، اور ان کے اعمال جو ہے وہ تو اس کے علاوہ ہیں جو کرنے کی، یعنی جو کرنا چاہیے اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ جو مومن کے صفات جو اوپر ذکر کی گئی ہیں اس سے الٹ وہ کام کرتے ہیں، اس سے اپوزٹ وہ کام کرتے ہیں، یا اس سے متضاد قسم کے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ خواہ بخواہ سے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا ہوا ہے، اور جانتے بوجھتے بھی۔ اگر ہم یہ دیکھ بھی لیں کہ دنیا کے میٹر میں مطلب میرے ذہن میں بار بار ایک ہی مثال آتی ہے، یہ شادی بیاہ کے معاملات میں، ایون کاروبار میں سود کے معاملات میں بھی کاروباری حضرات جو ہے بینک سے سود کے میٹر میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا ایک ایوریج لیول پر اگر عام گھرانے کے لیول پر دیکھا جائے تو شادی بیاہ کے معاملات میں جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں نے خود کئیوں کو سمجھایا ہوا ہے، سارا کچھ سمجھتے ہیں، ان کو سارا کچھ سمجھ لگتی ہے کہ اللہ نے یہ کرنے سے منع کیا ہے، ایسا کرو گے، یہ رسم کرو گے تو یہ فضولیات ہے، یہ رسم کرو گے تو بالکل ہی اسلام کے اپوزٹ ہے، بالکل ہماری شریعت کے الٹ جاتی ہے، ساری سمجھ ہے، لیکن دنیا میں ناک رکھنی ہے۔ کیا کہیں گے لوگ، اس نے میرے ساتھ اتنا کیا، میں بھی اس کو اتنا لوٹا دوں، مطلب دنیا میں رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی اسی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ پچھلی قوموں کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آج ہمارے اپنی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے باوجود وہ اس کے الٹ کام کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ اپنے آپ کو گامزن رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر جب کل اللہ تعالیٰ وہی کتاب جو سارا کچھ بولتی ہے، وہی کتاب جب ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ ہاں یہ سکلز دی تھی، ان کو تم نے یہاں پر کھپایا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، تو کیا ان کے منہ سے نکلے گا، کہ یا کیا وہ گمان کریں گے وہاں پر، کیا امید رکھتے ہیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ آخرت میں وہ کیا حصہ لیں گے ان سے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ یہ ایسے ہیں جو انہوں نے غفلت میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اپنے دلوں کو، اور جو کام کرنے کے ہیں ان کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا، ہم پکڑیں گے انہیں، اور یہ کام جو ہے وہ دنیا بھر میں کرتے رہتے ہیں، اپنی عمر بھر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم پکڑیں گے انہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، ان کے سب خوشحال لوگوں کو، ان کے خوشحال لوگوں کو، جب ہم ان خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجعرون، اس وقت وہ سب چیخ اٹھیں گے، اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے یا بلبلا اٹھیں گے۔ جب ہم ان خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑیں گے تو وہ بلبلا اٹھیں گے۔ اب یہاں پر یہ مترفیہم، خوشحال لوگوں کو ذکر کیا، یہ خوشحالی یا آسودگی جو ہے عام طور پر یہ وہی مالی آسودگی یا مالی خوشحالی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ کوئی بریکٹ نہیں لگائے گی کہ یہ خوشحالی جو ہے مال کی نسبت میں ہے، یا اولاد کی نسبت میں ہے، یا دوسری صحت کی نسبت میں ہے، یا دوسری سکل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی نسبت میں ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا وسیع معنوں میں یا وسعت کے ساتھ اس کو دیکھیں تو جس بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو آسودگی دی ہوئی ہے، کسی کو صحت کے بارے میں آسودگی دی ہوئی ہے، کسی کو علم کے بارے میں آسودگی دی ہے، کسی کو بصیرت کے دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت میں آسودگی، گو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال و دولت کم ہو، لیکن اس کے پاس عقل اور فہم اور بصیرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، فیصلہ سازی کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، دوسرے اسکل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، زیادہ اسکل جو ہے، ایک سے زیادہ اسکل بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اس کے پاس علم اور بصیرت بھی ہے۔ تو جتنی زیادہ خوشحالی یا جتنی زیادہ اس کو آسودگی ہوگی مختلف میٹر میں، ان ساری آسودگیوں کے مطابق پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے ان آسودگیوں کو، جس نے ان سکلز کو دنیا میں ضائع کر دیا اور اپنے اعمال جو ہیں جو کرنے کے کام تھے اس کے اپوزٹ کرتا رہا، تو پھر جب ہم ان کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ چیخ و پکار کریں گے، تو وہ بلبلا اٹھیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ لا تجارو، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تجارو، مت تم چیخو، مت تم بلبلاؤ، یہ چیخ و پکار اب مت کرو، اب کچھ فائدہ نہیں، الجوم، آج کے دن،
इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, बे शक तुम हमसे नहीं मदद किए जाओगे, बे शक तुम हमसे कोई मदद नहीं किया जाओगे, यानी आज तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं। तुम्हारी पकड़ तो तुम्हारे अमाल के मुताबिक हुई, लेकिन दुनिया के मैटर में जो तुम कुछ करते रहे, अब वो सारा कुछ जो है वो तुम्हारी पकड़ नहीं कर सकता। ना ही अगर तुमने दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा, ना ही वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ना ही दुनिया में जिन जिन रिश्तेदारों को तुमने अपने करीब रखने के लिए गैर इस्लामी रसूमात अपनी जारी की, ना ही वो तुम्हें बचा सकते हैं, ना ही दुनिया का माल जो जिसके ऊपर तुम उतराते थे वो तुम्हें बचा सकता है, ना ही तुमने दुनिया की औलाद जो तुम्हें अता की जिसके ऊपर तुम फख्र करते थे, ना ही तुम्हें वो मदद कर सकती है। यहाँ पर फिर तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही चीज थी जो तुम्हारी मदद कर सकती थी, वो थी आखिरत की करेंसी। लेकिन अफसोस कि तुमने उस आखिरत के करेंसी को वहां पर खरीदा नहीं, वहां पर जमा ही नहीं किया, तो अब तो तुम्हारे पास वो करेंसी ही नहीं जो तुम्हारी मदद करे, तो लिहाजा अब तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी, अब तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कुछ फायदा नहीं। तो ये आयात जो हैं यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे तरफ मतलब ज़ाहरी तो अल्फाज के एतबार से देखें तो बहुत सादा से अल्फाज, लेकिन उनमें बहुत 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 ही गहरे जो सबक हैं वो हमारे लिए पन्हा हैं, छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी सही समझ में अता फरमाए और इसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार फरमाए जो इन चीज़ों को समझ कर अल्लाह से खौफ और उसकी उम्मीद के दरमियान अपने आप को कायम रखते हैं, और फिर आखिरत से अल्लाह ताला से दुआ है कि आखिरत में भी हमें कामयाब और ऐसे किसी भी आज़ाब से या ऐसी किसी भी सज़ा से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और पहले ही स्पेल में, पहले ही बैच में या पहले ही ग्रुप में जो कामयाब लोग हैं उन लोगों में हमें शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं आप, अगर कर सकते हैं। वैसे तो ये मौजू आगे चल रहा है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी ठीक है, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से ख़ास दुआ है कि ये सिर्फ़ अल्फाज ही हमारे ज़हन में ना उतरे, इनकी सही समझ या इनकी सही असर जो है वो हमारे दिलों में अल्लाह ताला डाले। और हम तो जितनी टूटी फूटी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश में बरकत डालकर हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी कोशिश में मजबूत हो सकें, नेकियों में आगे बढ़ सकें, सबकत लेने वाले हों और नेकियों में जल्दी करने वाले हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे सारे मामलात में हमारी रहनुमाई और मदद फरमाए, और वो मामलात जिनकी आखिरत में पकड़ है अल्लाह ताला उनसे हमें इस दुनिया में बचाए। अल्लाह ताला से भी ख़ास दुआ है कि हमारा ख़ात्मा जो है ईमान पे अल्लाह ताला फरमाए। हमारा ख़ात्मा जब हो तो हम इस काबिल हों इस दुनिया में कि जाने से पहले हमारे नामा अमाल में इतना कम अज़ कम हो बैलेंस अपना, कि हम आखिरत में जाकर उसको कामयाबी की सूरत में अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम हमें नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे वालिदैन के लिए ख़ास रहमत और फजलो करम रखे, जो इस दुनिया में हयात हैं, हमारे वालिदैन और दीगर सारे बहन भाई और मोमिन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए, एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, किसी की मोहताजी के बगैर की अल्लाह ताला ज़िंदगी जो है वो हम सबको अता फरमाए। और आखिरत में फिर ख़ास फजलो करम से हम सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम जो है वो अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी नेक बनाए, हमारे अपने अमाल जो हैं उनको सही करने के, दुरुस्त करने के अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।